خدا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارا یہ نیا پروگرام توجہ فرماؤ اور زندگی پاؤ۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، شاگرد کا کام ہے سننا۔ جب خدا عزیز یسوع ناصری نے بھاری باز کیا تو اسے کہا کہ بات یہ ہے کہ انسان جو ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور ننگا پیدا ہوتا ہے اور ننگا ہی واپس لوٹے گا، اور تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اگر ہم متی کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 8ویں آیت پڑھیں، 7ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے کیونکہ اس پر رحم کیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، مسیحت، ہماری جو مسیحت ہے، یہودی شریعت 10 حکموں کے ارد گرد پھرتی ہے، اور مسیح یسوع کی شریعت ایک حکم پر پھرتی ہے کہ وہ حکم یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اور یہ جو آج ہم نے پڑھی ہے رحم دلی، اس کا 7ویں رحم دلی، اس میں یہ لکھا ہے کہ رحم کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم متی کی انجیل اس کا 25واں باب اس کی 31ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب ابن آدم اپنی بادشاہت میں آئے گا تو اپنے فرشتوں کے ہمراہ ہوگا، اور وہ تخت عدالت پر بیٹھے گا اور ساری قومیں اس کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ جب اس کے سامنے قومیں پیش کی جائیں گی تو وہ لکھا ہے کہ وہ چرواہا، جسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، بھیڑوں کو اپنے دائیں طرف اور بکریوں کو اپنے بائیں طرف کھڑا کرے گا، اور دائیں والوں سے کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہت بنی عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی اسے میراث میں لو۔ کیوں؟ کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہنایا، میں بیمار تھا، تم میری عیادت کے لیے آئے، میں قید خانے میں تھا، تم میرے پاس آئے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائی اور آس پاس بندے خداوند عزیز یسوع سے سوال کریں گے، تو جو ساری دنیا کو کھانا کھلاتا ہے تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو جو خشک چٹانوں سے لوگوں کو پانی پلاتا ہے تو کہاں سے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگوں کو شفا دیتا ہے تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگوں کو کپڑا پہناتا ہے تو ننگا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو قیدیوں کو رہائی دیتا ہے قیدیوں کو تو کیسے قید ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں کو لکھا ہے کہ خداوند کہتے ہیں کہ جب تم نے میرے چھوٹے سے چھوٹے بندے کے ساتھ یہ کام کیا تو تم نے میرے ساتھ کیا۔ میرے عزیزوں، یہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ خداوند عزیز یسوع ناصری نے جب اپنے 72 شاگردوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بھیجا اور انہیں کہا کہ 2 کرتے تم نہ لو اور نہ کوئی راستے کے لیے بٹوے لینا، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ اور ہم میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں کہ ہمیں چاہیے کہ اگر میرے پاس 2 روٹیاں ہیں تو میں اپنے غریب بھائی کو 1 روٹی دوں، اگر میرے پاس 2 کرتے ہیں تو میں اپنے غریب بھائی کو 1 کرتا دوں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو وہ خداوند عزیز یسوع ناصری نے کہا کہ میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا پہنایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو ہم خدا کی بادشاہی میں اس میں ہم داخل ہو سکتے ہیں اگر ہم رحم دلی سے۔ اس میں ہم یہ نہ سوچیں کہ میں دوں گا تو مجھے دیا جائے گا، بس جیسے نہیں کہتے کہ نیکی کر اور دریا میں پھینک دے، اور اسی طرح ہم نے نیکی کرنی، اسے جتلانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے غریب بہن بھائیوں کو دیکھیں، کیونکہ ہمارے جو غریب بہن بھائی ہیں ہماری طرف ان کی نظریں ہوتی ہیں، کیونکہ اس طرح نہ ہو جس طرح لازر ایک فقیر تھا اور ایک امیر کے گھر کے پاس وہ بیٹھ گیا اور وہ بھیک مانگنے لگا، اس نے کہا کہ یہ کچھ مجھے یہ دے گا، لیکن وہ روز اس کے گھر میں ضیافت ہوتی اور اس نے کبھی اس کے ملک کبھی نہیں دیکھا کہ یہ کیا کھاتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، کہاں سے پیتا ہے۔ لیکن اس طرح وہ ایک دن مر گیا اور فرشتے آئے اسے اٹھا کے لے گیا اور باپ ابراہیم کی گود میں اسے رکھا۔ اس طرح امیر آدمی بھی مر گیا۔ جب امیر آدمی مر گیا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائی اور کیا دیکھتا کہ وہ بہت غضب میں ہے، وہ بہت غضب میں ہے، اور یوں ہوا کہ اس نے جب دیکھا کہ باپ ابراہیم کی گود میں یہ شخص، یہ لازر جس کو پہلے میں نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا، وہ اس کی گود میں ہے، اسے کہا کہ اے باپ ابراہیم، اپنے بیٹے لازر سے کہہ
کہ اپنے ہاتھ کی سب سے انگلی چھوٹی اس کو بھگو کے پانی کو میرے منہ پہ رکھے، میری زبان پہ رکھے، کیونکہ میں اس میں تڑپتا ہوں۔ لیکن باپ ابراہم نے کہا کہ یاد رکھ کہ تو نے زندگی میں اپنی اچھی سی اچھی چیزوں کو پا لیا ہے، لیکن اب وہ یہاں پر عیش کرتا ہے اور وہ یہاں پر سکون سے ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح اس نے امیر شخص نے کہا کہ اے باپ، میرے 4 بھائی اور بھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں تو اس غضب میں پھنسا ہوں، وہ بھی پھنسے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کے پاس توریت ہے، ان کے پاس مریم ہے، ان کے پاس زبور ہے، ان کے پاس بائبل مقدس ہے، انہیں پڑھے، انہیں سیکھے۔ میرے عزیزو، آج ہم یہ چیزیں سیکھیں گے اور یہ ہمیں کل ہمارے کام آئیں گے۔ خدا آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ مسیح ہمارا خدا